اللہ والوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ یہ عرس کی محفلیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیوں؟ حضور نے خود فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو اس کے پاس کیوں گئے آپ؟ بھئی اللہ کو یاد کرو، کیوں اللہ والے کے پاس جا رہے ہو؟ بس اللہ کو یاد کرو؟ نہیں، فرمایا انسانوں میں میرے رب کے مقرب ایسے بندے بھی ہیں کہ جو میری یاد اتنی کر چکے ہیں اور مجھے اتنا منا چکے ہیں اور میرا قرب اتنا پا چکے ہیں، تم ان کو دیکھو گے یاد میں آ جاؤں گا۔ دیکھو گے ان کو، ذکر ان کا کرو گے، عرس ان کا مناؤ گے، تذکرہ ان کا کرو گے، کسی بزرگ کو، ولی کو، صوفی کو، کسی نیک بندے کو یاد کرو گے، یاد میری آئے گی، یاد میری۔ یہ بزرگوں کا ذکر کرنا بڑی خاص بات ہے۔ صحابہ بھی بزرگ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے بزرگان دین صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ اگر ہم رب کی معرفت چاہتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، رب کی معرفت ملے گی۔ یہ بھی ذکر ہے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، یہ بزرگوں کی سیرتوں کو پڑھنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کی سیرت کو پڑھیے، خواجہ غریب نواز کی سیرت کو پڑھیے۔ صرف لنگر بس نہیں کریں، صرف عرس نہیں منائیں، ان کی سیرت کو پڑھیے، انہوں نے زندگی گزاری کیسے، پھر پتہ چلے گا۔ اور ذکر کا ایک تعلق رب سے پیدا کر لیجئے۔ آج کی مجلس کا مقصد ہے میرا کہ ہم داخلہ لے لیں کہ آج سے ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ذرا دیکھیں تو صحیح، شریعت کی تعلیم بھی ہے، سوتے وقت یہ دعا پڑھو، اٹھتے وقت یہ دعا پڑھو، کھاتے وقت یہ دعا پڑھو، پیتے وقت یہ دعا پڑھو، چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو، نیا سوٹ پہنو تو یہ دعا پڑھو، مسجد میں آؤ تو یہ دعا پڑھو۔ یہ کیا ہے دعائیں ساری؟ یہ اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے۔ معمول بنا لیجئے، معمول بنا لیجئے، بسم اللہ کو ہر کام سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو، درود پاک کے بغیر شروع ہو، وہ بے برکت ہو جاتا ہے، اس کے اندر شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اچھے کام کو بسم اللہ سے شروع کیجئے، درود پاک پڑھ کے شروع کیجئے۔ جو مجلس میں بیٹھے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی برکتیں ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، اس سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے برائی پیدا نہیں ہوگی جب مجلس میں ہم یہ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ جو یہ پڑھ لے اس کا اجر کتنا ہے؟ حدیث پاک یاد پڑھ لئیے، زبان پہ 2 کلمے بڑے آسان ہیں، لیکن کل بروز قیامت میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ 2 جملے کتنے آسانی سے ادا کر دیے 3 مرتبہ، لیکن کل بروز قیامت جب نامہ اعمال تولا جائے گا میزان میں بھاری ہو جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں یہ وزن ہوگا، جس میں یہ کلمہ ہوگا، یہ کلمہ ہوگا۔ یہ تو زبان سے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اگلا مرحلہ پا لیا دل سے ذکر کرنے کی بات، صرف ایک بات جان لیجئے، آج سائنس بھی یہ کہتی ہے بندے کی روح نکل جائے تو آخری میں بھی دل اس کا ہارٹ بیٹ چل رہی ہوتی ہے۔ دل سے ذکر کرنے والا آخری وقت میں اس کی زبان بند ہو سکتی ہے، اس کا دل بند نہیں ہو سکتا، اس کا دل ذکر کر رہا، اس کا دل ذکر کر رہا۔ اور یہ زمین کہ جو روز پکارتی ہے مجھ پہ اکڑ کے چلنے والے انسان، چھوڑیے میں اس کی بات نہیں کرتا، اس پر جو ذکر کرتا ہے، جب یہ بندہ اس زمین میں جائے گا تو اس کو ماں کی گود کی طرح گلے لگائے گی۔ یہ زمین اس کو ایسے بلائے گی، ایسے پیار کرے گی اور ایسے گلے لگائے گی جسے محبت سے ماں گلے لگاتی ہے۔ تو وہی ہے جو مجھ پہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہی ہے، یہی زمین گواہ ہو جائے گی۔ یہ مؤذن کی اذان، یہ کلمات جہاں جہاں پہنچتے یہ ہے، جب یہ گواہی دیں گے، یہ زمین، یہ چرند پرند، یہ آب و ہوا، یہ ہماری گواہی دے گی، یہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے۔
کہ ذکر کرنے والا بندہ ہے، ذاکر ہے، ذاکر ہے، ذاکر ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی زبان ہر وقت تر رہتی ہے، یاد الہی میں بس گم رہتا ہے، یاد الہی میں گم رہتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی حدیث پڑھتا ہے، کبھی سبحان اللہ، نماز کے بعد کسی حدیث میں آیا تسبیح فاطمہ افضل ذکر ہے، 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ ایسا بہترین وظیفہ ہے یہ، پابندی کے ساتھ ہو، پابندی کے ساتھ ہو۔ تو ذکر کی اور بھی اقسام ہیں، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔